ابھی تک ہم نے خوراک اور معیشت کو اوپر سے دیکھا اعداد و شمار کے ذریعے. اب ذرا اس کمرے میں آؤ جہاں ماں صبح اٹھ کر ناشتے کی فکر کرتی ہے. گلوب پاکستان نے 2025 میں ایک سروے کیا جس نے ایک بہت اہم رجحان سامنے رکھا. گھریلو بجٹ میں کھانے کا حصہ 2005 میں 43%، 2025 میں 37%. پہلی نظر میں لگتا ہے اچھا ہوا، کھانے پر کم خرچ ہو رہا ہے، لیکن حقیقت یہ نہیں. یہ کم اس لیے نہیں کیونکہ لوگ خوشحال ہو گئے ہیں، بلکہ اس لیے کہ بجلی، گیس اور کرائے نے بجٹ کا اتنا بڑا حصہ لے لیا کہ کھانے کے لیے کم بچتا ہے. ہاؤسنگ اور یوٹیلٹیز کا حصہ 2005 میں 15% تھا، 2025 میں 25% ہو گیا. یعنی گھر میں ہر مہینے کھانے کا پیسہ بجلی کے بل میں جا رہا ہے. اور کیونکہ آمدنی اس رفتار سے نہیں بڑھی، لوگ کھانے کا معیار اور مقدار گھٹا رہے ہیں. اور ورلڈ فوڈ پروگرام نے 2026 میں یہ بتایا پاکستان میں 82% آبادی صحت مند غذا خریدنے کے استطاعت نہیں رکھتی. 5 میں سے 4 پاکستانی ایسی خوراک نہیں کھا سکتے جو انہیں صحت مند رکھے. بچے کمزور بڑے ہو رہے ہیں، طلباء توجہ نہیں دے سکتے کیونکہ پیٹ خالی ہے، مزدور تھکے ہوئے ہیں کیونکہ غذا ناکافی ہے. یہ بحران آنے والی نسلوں کی پیداواریت کھا رہی ہے. یہ غذائی قلت نہیں، یہ معاشی قلت ہے جو غذائی بحران بن گئی ہے. تینوں طرفیں ایک ساتھ، وہ چکر جو خود ہی چلتا رہتا ہے. اگلے 10 سال 2026 سے 2036 تک جو میں اب بتانے والا ہوں یہ خیالی باتیں نہیں ہیں، یہ اسی ڈیٹا کا اگلا قدم ہے جو ہم نے ابھی دیکھا. اگر آج کچھ نہ بدلا، یہ منظرنامے ورلڈ فوڈ پروگرام، انٹیگریٹڈ فوڈ سیکیورٹی فیز کلاسیفیکیشن، ورلڈ بینک، USDA اور اقوام متحدہ کے کلائمیٹ ریسرچرز کی رپورٹوں پر مبنی ہے. 2026 موجودہ سال صورتحال گندم پیداوار 28.42 ملین ٹن پر ہے. قلت جاری ہے. آٹا 150 سے 200 روپے فی کلو کے درمیان رہ گیا. فصل کی موسم میں کچھ بہتری آئی، خریف کے مطابق IPC سختی ہے، لیکن جو بنیادی مسائل ہیں پانی، قیمتیں، پالیسی، وہ جو کی تو ہے. یعنی 75 لاکھ لوگوں کی بھوک کی خبر اگلی رپورٹ میں بھی ملتی جلتی ہوگی. 2027 انڈس واٹر ٹریٹی کے بعد پہلا مکمل زرعی سال. 2027 وہ سال ہوگا جب انڈس واٹر ٹریٹی کے معطلی پہلے مکمل اثرات زراعت پر دکھائی دیں گے. پنجاب میں نہری پانی 15 سے 20% کم ہو سکتے ہیں. جو علاقے صرف نہروں پر منحصر ہیں وہ سب زیادہ متاثر ہوں گے. چھوٹے کسان جو ٹیوب ویل نہیں لگا سکتے ان میں سے بہت سے زمین بڑے مالکان کو بیچنے یا کرائے پر دینے پر مجبور ہوں گے. زمین چند ہاتھوں میں مرکوز ہونے کا رجحان جو پہلے سے موجود ہے اور تیز ہو جائے گا. 2028-29 ڈھانچہ جاتی بحران کا نقطہ. اگر 2028-29 دامی بادشاہ ڈیم 2028 تک مکمل نہ ہوئے اور وہ ابھی تک اس کی تاریخ کئی بار بدل چکی ہے تو گرمیوں کی فصلوں چاول، مکئی، کپاس پر شدید دباؤ آئے گا. انڈس کا بھاؤ سکڑنے سے گندم اور چاول دونوں ایک ساتھ متاثر ہوں گے. خوراک درآمد کا سالانہ بل $3 ارب سے اوپر جا سکتا ہے جو پاکستان کے مجموعی برآمدات کا بڑا حصہ ہے. یعنی ہم جتنا کما رہے ہیں اس کا ایک بڑا حصہ صرف کھانا خریدنے میں لگ جائے گا. 2030 گلیشیئر پیک اور پانی کے حد کے مطابق 2030 کے UNEP کے ماحولیاتی پروگرام UN آس پاس پاکستان کا فی کس پانی 500 کیوبک میٹر سالانہ کے حد کے قریب پہنچ جائے گا. یہ وہ حد ہے جسے واٹر اسکیرسٹی کہتے ہیں، یعنی پانی اتنا کم ہو جائے کہ معیشت اور صحت دونوں متاثر ہوں گے. اور 2030 وہ سال ہوگا جب گلیشیئر کا پھیلاؤ پیک پر ہوگا. اس کے بعد دریا میں پانی کم ہونا شروع ہوگا. مستقل طور پر اگر زرعی انفراسٹرکچر بھی ابھی تک نہیں بدلا تو زرعی GDP میں 5 سے 8% سالانہ کمی کا خطرہ ہے. 2032-33 میں شہری دباؤ کا نقطہ عروج پر ہوگا. پاکستان کی آبادی 270 ملین سے اوپر ہو جائے گی. پہلی بار شہری آبادی ملک کی کل آبادی کا 50% سے زیادہ ہو جائے گی. شہریوں میں خوراک کی طلب سپلائی سے 20% زیادہ ہوگی. سرد ذخیرہ کولڈ اسٹوریج نہ ہونے سے لاجسٹک کی کمزوری سے شہری مارکیٹوں میں خوراک مہنگی اور کم دستیاب ہوگی. اس سطح پر بحران محض معاشی نہیں رہتا،
یہ سیاسی اور سماجی بحران بن جاتا ہے۔ 2035-36 اگر آج نہ بدلا بغیر ساختی اصلاحات کے پاکستان کا سالانہ فوڈ امپورٹ بل GDP کا 5 سے 7% ہو سکتا ہے۔ دیہی بے روزگاری 35% سے اوپر چلی جائے گی۔ شہریوں میں کچھ آبادیاں مزید پھیلیں گی۔ جرائم، صحت کے مسائل اور سیاسی انتشار ساتھ لائیں گے، اور جو بحران آج خوراک کا ہے 2035 تک وہ پاکستان کا سب سے بڑا سیاسی اور سماجی بحران بن چکا ہوگا۔ یہ ناگزیر نہیں، لیکن اگر آج کچھ نہ بدلا تو یہی ہوگا۔ حل کیا ہے؟ کیا بدل سکتا ہے؟ میں نے تمہیں مسئلہ بتایا، لیکن میں تمہیں مسئلے میں چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ آؤ حل کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ حل میں نے نہیں بنایا، یہ ماہرین اور اداروں کے تجویزیں ہیں جو پاکستان کے لیے خاص طور پر کام کر رہی ہیں۔ حکومت کی سطح پر جو فوری ہونا چاہیے۔ قدم نمبر 1، گندم کی سپورٹ پرائس وقت پر دو۔ گندم ہونا ایک فیصلہ ہے اور کسان وہ فیصلہ تب کرتا ہے جب اسے معلوم ہو کہ فصل بیچنے پر کتنا ملے گا۔ وزارت قومی غذائی تحفظ اور تحقیق اور صوبائی محکمہ زراعت جو چاہیے کہ بوائی سے پہلے سپورٹ پرائس کا اعلان کرے، بعد میں نہیں۔ اگر کسان کو قیمت بوائی کے بعد پتہ چلے تو اگلے سال وہ کم بوئے گا، اور یہی ہوتا آ رہا ہے۔ قدم نمبر 2، ڈرپ ایریگیشن کو قومی ترجیح بناؤ۔ پاکستان ابھی فلڈ ایریگیشن استعمال کرتا ہے۔ کھیت میں پانی بھر دو اور فصل کو لینے دو۔ اس طریقے سے پانی کا 50% سے زیادہ بیکار بہہ جاتا ہے یا زمین میں جذب ہو جاتا ہے۔ ڈرپ ایریگیشن یعنی جڑوں تک براہ راست پانی پہنچاؤ 40 سے 50% پانی بچاتا ہے اور فصل کی پیداوار بھی بہتر ہوتی ہے۔ پاکستان ایگریکلچر ریسرچ کونسل اور نیشنل واٹر مینجمنٹ ڈائریکٹوریٹ کو اسے لازمی ہدف بنانا چاہیے، خاص طور پر بڑے کاشتکاروں کے لیے۔ قدم نمبر 3، نہروں کو پکا کرو۔ پاکستان کی نہری نظام دنیا کے بڑے ایریگیشن سسٹم میں سے ایک ہے، لیکن یہ نہریں کچی ہیں۔ ماہرین کے اندازے کے مطابق 40% آبپاشی کا پانی رستے میں ہی ضائع ہو جاتا ہے۔ سیپ پیج اور ایواپوریشن سے نہروں کو پکا کرنا، لائننگ یعنی ان کو ٹائل سے ڈھانپا جائے، نیا ڈیم بنانے سے کہیں سستا اور تیز حل ہے۔ صوبائی محکمہ آبپاشی اور پاکستان کینال اینڈ ڈرینیج اتھارٹی کو یہ کام ترجیح کی طور پر کرنا چاہیے۔ قدم نمبر 4، نیشنل سیکیورٹی کو فوڈ سیکیورٹی سمجھو۔ پاکستان میں ڈیفنس کا بجٹ ہمیشہ سب سے پہلے آتا ہے اور یہ ضروری بھی ہے، لیکن خوراک کا بحران بھی نیشنل سیکیورٹی ایشو ہے، شاید سب سے بڑا۔ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں واٹر اینڈ فوڈ سیکیورٹی کو باقاعدہ شامل کیا جائے۔ کیبنٹ کے اکنامسٹ کوارڈینیشن کمیٹی فوڈ سیکیورٹی کے تحت ایک مستقل سب کمیٹی بنائی جائے جس میں وزارت آبی وسائل، زراعت، خزانہ، موسمیاتی تبدیلی اور منصوبہ بندی سب شامل ہو۔ قدم نمبر 5، چھوٹے کسانوں کو آسان قرض دو۔ پاکستان کے 70% کسان 5 ایکڑ سے کم زمین والے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں سرمایہ کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ سرکاری بینکوں سے قرض ملنا سب سے مشکل ہے۔ زرعی ترقیاتی بینک لمیٹڈ اور اسٹیٹ بینک کا محکمہ زرعی قرضہ جات دونوں کو قرض لینے کا طریقہ آسان بنانا ہوگا۔ کم کاغذی کارروائی، ضامن کی شرط میں لچک، وقت پر ادائیگی، یہ 3 کام کسان کو بچا سکتے ہیں۔ ہم کیا کر سکتے ہیں معاشرتی سطح پر؟ قدم نمبر 6، کھانا ضائع کرنا بند کرو۔ پاکستان میں ہر سال 36 سے 40% کھانا ضائع ہو جاتا ہے، یعنی اگر پاکستان 100 روٹیاں پیدا کرتا ہے تو 36 سے 40 روٹیاں کھانے کی میز تک پہنچنے سے پہلے ہی ضائع ہو جاتی ہیں۔ کھیت میں خراب ہونا، ٹرانسپورٹ میں سڑنا، گھر میں پھینکنا، یہ سب اس ضیاع کا حصہ ہے۔ اگر صرف یہ ضیاع آدھا کر لیا جائے تو پاکستان کو گندم درآمد کرنے کی ضرورت بہت کم ہوگی۔ قدم نمبر 7، گھر میں سبزی لگاؤ۔ یہ چھوٹا لگتا ہے، لیکن چھت پر گملوں میں، چھوٹے باغیچے میں سبزی اگانا مارکیٹ پر انحصار کم کرتا ہے، خوراک کا خرچہ گھٹاتا ہے اور غذائیت بہتر کرتا ہے۔ دنیا کے کئی شہروں میں اربن فارمنگ ایک بڑی تحریک بن چکی ہے۔ پاکستان کے شہروں میں بھی یہ ممکن ہے۔ قدم
नंबर 8, मुकामी किसान से खरीदो। जब तुम मुकामी किसान से बराह रास्त खरीदते हो या किसान मार्केट से, तो बीच का आदमी कम होता है, किसान को ज्यादा पैसा मिलता है, तुम्हें भी कीमत मुनासिब पड़ती है। ये एक कदम पूरी सप्लाई चेन को बेहतर कर सकता है। वर्ल्ड बैंक ने 2024 में पाकिस्तान के लिए 20 अरब डॉलर का ऐलान किया। पैसा है, इरादा चाहिए और अवामी दबाव चाहिए कि ये पैसा सही जगह लगे। सबसे अहम, इस बहरान को अपने घर, अपने गली, अपने हल्के का मसला समझो, ना सिर्फ खबरों की एक खबर। आखिरी बात, ये रोटी पाकिस्तान की शिनाख्त है, सकाफत है, रिश्ता है, माँ की मेहनत है, किसान का पसीना है। लेकिन ये रोटी आसमान से नहीं आती, ये पानी, मट्टी, मेहनत, सरमाया और पॉलिसी सबके मिलने से बनती है, और आज ये सब दबाव में है। आज हमने वो तकून देखा जो पाकिस्तान के खुराक के बहरान की जड़ है, लेकिन ये इत्मीनान नहीं है, ये एक इंतखाब है कि हम आज क्या करें। तो सवाल आपसे है, तुम्हारे ख्याल में पाकिस्तान में खुराक का बहरान हल करने के लिए सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए? नीचे कमेंट में लिखो। अगर ये वीडियो तुम्हारे काम आए तो उसे एक दोस्त को भेजो, खास तौर पर उन्हें जो सोचते हैं कि ये मसला सिर्फ सरकार का नहीं। उन्हें बताओ ये हम सब का है, और इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन बटन को क्लिक करो ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे।